حضرت عمر فاروق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اڑانے کے ارادے سے نکلتے ہیں. نبی اکرم کی گردن اڑانے کے لیے نکلتے ہیں. تلوار ننگی باہر نکالے ہوئے ہیں. ایک مسلمان صحابی ان کو راستے میں مل جاتے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں, ارے بھائی عمر, تلوار باہر نکالے ہوئے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ آج تو چہرے پر بہت غصہ نظر آ رہا ہے. حضرت عمر نے کہا, تمہارے نبی کو قتل کرنے جا رہا ہوں. محمد کی گردن, کہو صلی اللہ علیہ وسلم, محمد کی گردن اڑانے کے لیے جا رہا ہوں. کہا اچھا؟ کہا 39 آدمی مسلمان ہو چکے ہیں, اب میں 40واں شخص مسلمان نہیں ہونے دوں گا. بہت ہو گیا, پانی حد سے زیادہ چڑھ گیا. اب محمد کو ہی قتل کر دوں گا, نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. اس آدمی نے کہا, محمد رسول اللہ کو بعد میں قتل کرنا. یہ صحابی تھے. کہا کہ نبی کو بعد میں قتل کرنا ہی ہے تو پہلے اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کو قتل کرو. جا کر دیکھو تمہاری بہن بھی مسلمان ہو چکی ہیں اور تمہارا بہنوئی بھی اسلام لا چکا ہے, ایمان قبول کر لیا. حضرت عمر نے کہا, کیا کہہ رہے ہو؟ میری بہن اور میرے بہنوئی نے, ہو ہی نہیں سکتا. عمر کا ڈر ان لوگوں کو کبھی مسلمان ہونے نہیں دے گا. جاؤ پہلے پتہ لگاؤ. حضرت عمر نے اپنا رخ محمد رسول اللہ کی طرف سے موڑ کر ان کی طرف کر لیا. دروازہ کھٹکھٹایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. دروازہ بہنوئی نے کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ میری بہن قرآن کی تلاوت کر رہی ہے. حضرت عمر نے کہا, یہ کیا پڑھ رہی ہو؟ انہوں نے قرآن چھپا لیا. صحیح بتاؤ کیا پڑھ رہی تھی؟ بہنوئی آ گئے. کہا, ایسا ہے عمر, ہم لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے, ایمان لے آئے ہیں. اتنا سننا تھا کہ ڈنڈے لاٹھی اٹھائی اور اپنے بہنوئی کو پیٹنا شروع کر دیا. عمر فاروق کی بہن نے اپنے پتی کو, اپنے ہسبینڈ کو پیٹتے ہوئے دیکھا تو وہ بچانے آئی تو ان کو بھی پیٹنا شروع کر دیا, لہو لہان کر دیا. غور کرو, وہ عمر جس سے پورا مکہ کانپتا تھا, مدینہ کانپتا تھا, جس سے قیصر و کسریٰ کی حکومتیں لرزہ برندام تھی, یہ عمر جب اپنے بہن اور بہنوئی کو پیٹتے پیٹتے تھک گیا اور بہن کے جسم سے خون بہنے لگا تو بہن کھڑی ہو کر للکارتی ہے, اے عمر. حضرت عمر نے کہا, آج میرا نام لے رہی ہے تو؟ نام لے رہی ہے میرا؟ ہاں, اب تو بھائی کہلانے کے لائق نہیں رہا. اب میں نے تیرا نام لیا ہے, کیوں نہ لوں تیرا نام؟ کہا, بہن آج تک تو نے مجھے بھائی کے نام سے پکارا, بھائی, اور آج عمر کہہ رہی ہے, اتنی جرأت. بہن کہتی ہے, عمر سن, میں اسلام لے آئی, ایمان لے آئی, میرے ساتھ میرے شوہر بھی اسلام لے آئے, ایمان لے آئے. اب میری آخری بات سن لے, کتنا بھی پیٹ لے, کتنا بھی مار لے, میری گردن کاٹ دے اور میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. سیرت عمر کی میں لکھا ہے کہ عمر کی بہن نے ایک جملہ اور کہا, فاطمہ نے, اے عمر, میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد میرے ان ٹکڑوں کو کتوں کے سامنے ڈال دے اور میرے گوشت کو, میرے جسم کے ٹکڑوں کو کتوں کو کھلوا دے. یہ سب کروانا مجھے منظور ہے, لیکن ایمان سے بھٹ جاؤں یہ مجھے منظور نہیں ہے. میں ایمان لا چکی ہوں, اب اس کو میں نہیں چھوڑ سکتی. عمر کے سامنے تلوار اور ڈنڈوں کے سامنے وہ کھڑی ہو گئی اور بہنوئی بھی کھڑے ہو گئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, وہ عمر جس سے زمانہ کانپتا تھا لیکن اس کی بہن عمر کا مقابلہ کر رہی ہے, بہن میں وہ کون سی طاقت تھی اور یہ طاقت کس چیز کی تھی جس نے عمر کے سامنے اس کی بہن کو لا کر کھڑا کر دیا ہے؟ یہ کیا طاقت تھی؟ جب عمر کی بہن کے اندر ایمان جاگ گیا,
اس نے سمجھ لیا، اور جب ایمان کی طاقت اس کے اندر آ گئی تو وہ نہ عمر کے ڈنڈوں سے ڈر رہی ہے، نہ عمر کی تلوار سے ڈر رہی ہے، نہ عمر کے غصے سے ڈر رہی ہے۔ جیسے ایک پولیس والا جب جان لیتا ہے کہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ ہے تو وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے، اسی طریقے سے اس بہن نے جان لیا کہ ایمان میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، تو پھر اس کے دل سے خوف نکل گیا، اس کے دل سے ڈر نکل گیا۔ اب مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایمان میری رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ جس کے اندر جتنا مضبوط ایمان ہوگا اس کی عمارت اسلام کی اتنی مضبوط ہوگی۔ اپنے اندر ایمان کی طاقت پیدا کرو، اللہ کی قسم ایمان اگر اپنے اندر پیدا کر لیا تو دنیا کی ساری طاقتیں تمہیں ہیچ نظر آئیں گی، دنیا کی ساری طاقتیں تمہیں مکھی یا مچھر جیسی نظر آئیں گی۔ آپ کسی سے نہیں ڈرو گے، شرط یہ کہ تم اپنے اندر اسلام ایمان پیدا کر لو، اپنی بنیاد سے جڑ جاؤ، نہیں جڑو گے تو پتنگ کی طرح کٹو گے، نیچے آؤ۔ حضرت بلال کی طرف نظر ڈالو، حضرت بلال کی طرف نظر ڈالو میرے پیارے ساتھیوں، وہی حضرت بلال ہیں جو نہایت ہی کالے کلوٹے ہیں، جن کی شکل اتنی کالی کہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کالحمہ۔ کوئلے کو اور بلال کو ایک جگہ رکھ دیا جائے تو کوئلہ تمہیں پھر بھی صاف نظر آئے گا، بلال کوئلے سے زیادہ کالے۔ لیکن یہی وہ بلال ہیں جن کے اندر ایمانی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ جب یہ اسلام لائے، ایمان لائے، تو کافروں نے ان کو پکڑا، زمین کے اوپر گرم ریت پر لٹا دیا۔ ریت گرم ہے، بالو گرم ہے، اور گرم بالو پر لٹا دیا جس سے پیڑ جلنے لگی۔ اس کے باوجود ان کے اوپر رحم نہ آیا تو ایک بھاری پتھر لا کر ان کے سینے کے اوپر رکھ دیا تاکہ ان کا سینہ دب جائے۔ اس کے باوجود پوچھا گیا، اے عمر اب کیسا لگ رہا ہے؟ اس گھناؤنی تکلیف، دردناک تکلیف کے باوجود حضرت عمر کی زبان سے جو جملے نکلے، حدیث کی کتاب ان جملوں کو ریکارڈ کرتی ہے، احد احد احد۔ اب بھی میں یہی کہوں گا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ بلال کے اندر یہ اسپرٹ جو آئی، بلال کے اندر یہ طاقت جو آئی، پورے کافروں کے سامنے اکیلا ہے بلال، زمین پہ لٹا دیا گیا ہے، گرم بالو پہ لٹا دیا گیا ہے، بھاری پتھر بلال کے سینے پہ رکھ دیا گیا ہے، لیکن بلال ڈر نہیں رہا ہے، بلال کانپ نہیں رہا ہے۔ بلال سے پوچھا جا رہا کیسا لگ رہا ہے؟ بلال کہتے ہیں احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ بلال کو تمام لوگوں سے نڈر کون سی چیز نے بنایا؟ اس کا جواب وہی ہے، اسی ایمان نے۔ ایمان کی طاقت آپ اپنے اندر پیدا کر کے دیکھ لیجئے، پھر آپ دیکھیے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتوں سے آپ لڑ جائیں گے، ڈرنے کا نام نہیں لیں گے۔ صرف ایمان کی طاقت آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے۔ حضرت بلال کو جب احد احد سنا تو ان کو اٹھایا، پھر دوسری جگہ لے گئے، آگ کے انگارے بچھے ہوئے تھے، حضرت بلال کو آگ کے انگاروں کے اوپر لٹا دیا گیا۔ سننا بہت آسان ہے، سن لو گے، آگ کے انگاروں پر لٹا دیا جائے، سننا بہت آسان ہے، لیکن ایک انگارہ اپنے ہاتھ پر، آگ کا ایک انگارہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر لے کر دیکھو، آپ کو پتا چل جائے گا۔ حضرت بلال دیکھ رہے ہیں، جانتے بھی ہیں آگ پر لیٹیں گے تو انجام کیا ہوگا۔ آگ پر لٹا دیا گیا، ان انگاروں سے چربی پگھل گئی، پیڑ پگھل گئی، چربی کی، پیڑ کی چربی سے آگ اور بھڑک رہی ہے، بجھنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اب پوچھا گیا بلال اب کیا کہتے ہو؟ کیا ایمان چھوڑا؟ ایمان سے رشتہ توڑا؟ بلال آگ کے انگاروں پر لیٹے ہوئے اور چیخ رہے ہیں، اللہ احد اللہ احد اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت بلال کو کافروں نے آگ کے انگاروں پر لٹا دیا، اور پھر بھی حضرت بلال یہ نہیں کہہ رہے مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، مجھے معاف کر دو، نہیں نہیں، وہ آج ان کافروں
काफिरों के सामने खड़े हैं और यही कह रहे हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ऐसी मंजिलें नहीं मिलती हैं कि अल्लाह के नबी ने कभी बिलाल से कहा था, अरे बिलाल, अरे बिलाल, मुझे अल्लाह ने जन्नत भी दिखाई, मुझे अल्लाह ने जहन्नम भी दिखाई। जब मैं जन्नत देख रहा था तो मुझे अपने आगे आगे जूतों की आवाज सुनाई दी। मैंने पूछा, जिब्रील, ये जूतों की आवाज किसकी है? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बिलाल, जिब्रील ने बताया कि ये बिलाल है जो दुनिया में है, लेकिन उनके जूतों की आवाज तुम जन्नत में सुन रहे हो। यानी बिलाल ने इतनी तकलीफें उठाई हैं दीन के लिए, ईमान के लिए, कि अल्लाह ने उनको जन्नत दे दी। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में जाना और बिलाल से कह देना कि अल्लाह ने तुम्हें जन्नत दे दी, तुम्हारे जूतों की आवाज में सुन के आया हूं। ये ईमान का रिजल्ट है, ये ईमान का नतीजा है। हम अपने अंदर पहले ईमान पैदा कर लें और फिर देखें। मेरे भाइयों, मैंने शुरुआत कहां से की है? आम के फल से की है। अगर गिरता है, टूटता है तो आसमान पर नहीं जाता, जमीन पर। क्यों? जो चीज अपनी बुनियाद से रिश्ता तोड़ लेती है उसका मुकद्दर तरक्की नहीं होती है, पस्ती होती है। जो पतंग अपनी डोर से कटती है तो ऊपर नहीं जाती, नीचे आती है, क्योंकि उसने अपनी बुनियाद से रिश्ता तोड़ लिया है। आपकी और हमारी बुनियाद है ईमान। अगर इससे हमने अपना रिश्ता तोड़ लिया तो कभी हम तरक्की नहीं कर सकते हैं, हम तनज़्ज़ुली का शिकार होंगे, हम नीचे जाएंगे। खालिद इब्ने वलीद ने एक जंग के अंदर 9 तलवारें तोड़ डाली, हारी हुई जंग को जीत में बदल दिया। हर तरफ खालिद इब्ने वलीद के चर्चे होने लगे। वाह, क्या लड़ा खालिद, क्या लड़ा खालिद, वाह खालिद इब्ने वलीद। हजरत उमर फारूक को जब पता चला कि लोगों ने हजरत खालिद इब्ने वलीद की तारीफें करना शुरू कर दी, तो हजरत खालिद इब्ने वलीद को सिपह सालारी के ओहदे से हटा दिया, कमांडर इन चीफ के ओहदे से हटा दिया। अच्छा, एक बात बताइए, हम अच्छा काम करेंगे तो हमारा प्रमोशन होना चाहिए या डिमोशन होना चाहिए? प्रमोशन होना चाहिए। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने 9 तलवारें तोड़ी, जीत, हारी हुई जंग को जीत में बदल दिया। चारों तरफ चर्चे हो रहे हैं, तो हजरत उमर को उनको आगे बढ़ाना चाहिए, प्रमोशन देना चाहिए या नीचे? अकल तो यही कहती है कि आगे प्रमोशन देना चाहिए, लेकिन हजरत उमर ने उल्टा किया। क्या किया? खालिद इब्ने वलीद को माजूल कर दिया, उनको कमांडर इन चीफ के ओहदे से हटा दिया और आम सिपाही बनाकर तलवार दे दी। जाओ, अब तुम कमांडर इन चीफ नहीं, किसी भी जंग में जाओगे तो एक मामूली सिपाही की हैसियत से लड़ोगे। लोगों ने कहा, खालिद, उमर ने तुम्हारी इंसल्ट की है, उमर ने तुम्हें जलील किया है, तुमने तो बहादुरी दिखाई है जंग के अंदर, तुम्हें तो इनाम मिलना चाहिए था, लेकिन खालिद तुम्हें हटा दिया गया है, छोड़ दो उमर को, हट जाओ, इस्तीफा दे दो, तुम्हारे लिए बहुत से रास्ते खुले हैं, इधर आ जाओ। खालिद इब्ने वलीद ने जो जवाब दिया वो ईमान से भरा हुआ जवाब था। खालिद इब्ने वलीद ने क्या जवाब दिया? नहनु नुकातिलु फी सबीलिल्लाह वला नुकातिलु फी सबील उमर। हम जो जंग लड़ रहे थे वो अल्लाह के रास्ते में लड़ रहे थे, उमर के रास्ते में नहीं लड़ रहे थे। हमने जंग अल्लाह के लिए लड़ी है, उमर के लिए नहीं है। हम मामूली सिपाही बनकर भी हम जिहाद करेंगे, लेकिन उमर के लिए नहीं, उमर के रब के लिए करेंगे। मेरे भाइयों, ये इस्लाम था, ये ईमान था उस जमाने के सहाबा के अंदर। तुम तो अपने भोले भाले जो दूर से आए हैं, ये मुसलमान भाई जो सुनने के लिए आए हैं, तुम उनको तकलीफ देने के लिए उनके सामने खड़े हो गए हो, तुम उनके लिए मुसीबत बने हो, तुम अपने भाइयों को रास्ता नहीं दे सकते हो, उनके लिए बैठ नहीं सकते हो, तुम इस्लाम के लिए अपनी जान की कुर्बानी क्या दोगे? लानत है, आज कहना पड़ रहा है तुमसे, बड़ी बदतमीज कौम हो चुकी हो ये मुस्लिम कौम। किसी साइंटिस्ट ने कहा था, जब मैंने कुरान पढ़ा तो मुझे दुनिया की सबसे बेहतर मजहब इस्लाम लगा, लेकिन जब हमने दौरा किया तो दुनिया की सबसे बुरी कौम हमें मुसलमान नजर आई है। सबसे अच्छा मजहब इस्लाम लगा, लेकिन सबसे बदतर कौम हमें मुसलमान नजर आई है। ये कौम है हमारी, लाख समझाने के बावजूद नहीं मानती है और दूसरों को तकलीफ देती है। मेरे भाइयों, हमें सोचना चाहिए और चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि आपका खतीब यूपी से जिसको मोहब्बतों के साथ तुम बुलाते हो, लेकिन उसकी इतनी सी बात मानने के लिए तैयार नहीं हो। जब मेरी नहीं मान सकते हो तो इस्लाम की बात क्या मानोगे और कुरान की बात क्या मानोगे? मेरे भाइयों, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं कहूंगा।
زیادہ سے زیادہ اتنا باقی رہ گیا ہے کہ میں اپنا دامن اٹھا کر بھیک مانگ لیتا ہوں آپ سے کہ اللہ کے واسطے بیٹھ جاؤ. اب اس سے زیادہ ذلیل کر کے مت دکھائیے مجھے. میں نے بھیک مانگ لی ہے آپ سے, میں نے دامن اٹھا لیا آپ کے سامنے, اب اس سے زیادہ ذلیل مت کریے گا مجھے. بیٹھ جائیے بس, اس سے زیادہ اب ہم کچھ نہیں کہیں گے. آئیے, بڑی اچھی باتیں ہونے لگی ہیں. تو اب میں نے آپ کو بتا دیا ہے میرے بھائیوں, خالد ابن ولید کو لوگوں نے بہت بہکایا, ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ. یہاں تک کہ ان سے کہا گیا کہ ہمارے مذہب میں آ جاؤ, ہم تمہیں آدھے ملک کی حکومت دے دیں گے اور اپنی شہزادی کا نکاح بھی تمہارے ساتھ کر دیں گے. خالد ابن ولید کو بادشاہ نے آفر دے دیا, ہم آدھی ملکیت آدھی بادشاہت دے دیں گے اور اپنی شہزادی کا نکاح تمہارے ساتھ, شادی تمہارے ساتھ کر دیں گے. عمر نے تمہاری انسلٹ کی, لیکن خالد ابن ولید کا جواب سنیے میرے پیارے ساتھیوں. وہ جواب یہی تھا کہ نحن نقاتل فی سبیل اللہ ولا نقاتل فی سبیل عمر. میں نے جو جنگ لڑی ہے وہ اللہ کے لیے, اللہ کے راستے میں لڑی ہے, عمر کے راستے میں نے نہیں لڑی ہے. عمر نے مجھے گورنری یا کمانڈر ان چیف کے عہدے سے ہٹایا ہے. سپاہی تو ہوں میں, ایک معمولی انسان ہو کر بھی میں لڑوں گا, اور جو کام میں نے کمانڈر ان چیف کی شکل میں کیا اس سے بڑھ کر کام ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے میں کروں گا, کیونکہ میں عمر کے لیے نہیں لڑ رہا ہوں, عمر کے رب کے لیے لڑ رہا ہوں. میرے پیارے ساتھیوں, یہ جذبہ ہونا چاہیے ہمارے اور آپ کے اندر ایمان کا. کوئی عہدے کی لڑائی نہیں تھی. ہم تو مر جاتے ہیں, مدرسے کا اچھا سیکریٹری اس کو بنا دیا, ہمیں نہیں. مسجد کا متولی اس کو بنا دیا, ہمیں نہیں. اسی پہ جنگیں ہوتی, لڑتے, یہاں تک کہ کورٹ میں بھی مقدمے پہنچ جاتے ہیں. صاحب میں ہوں, رجسٹرڈ ہوں, میں چڑھا ہوا ہوں, مجھے ہٹا دیا گیا. مسجدوں اور مدرسوں کے معاملات آج عدالتوں میں, اس سے بڑی شرم کی بات ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے. میرے پیارے بھائیوں, ہمیں غور کرنا چاہیے اپنے آپ پر, کیا ایمان سے ہمارا رشتہ جڑا ہوا ہے؟ آئیے ایمان کی طاقت پر آپ کو ایک بہت زبردست مثال دیتا ہوں. دنیا کی تاریخ میں ایک شخص ایسا بھی گزرا ہے جس نے بیک وقت پوری دنیا پر حکومت کی ہے. 4 لوگوں نے کی ہے, ان میں ایک فرعون کا نام بھی آتا ہے. بہت زبردست ظالم گزرا ہے, اور فرعون کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو. یہ واقعہ آج بالکل میری زبان سے ایک نیا واقعہ ہوگا آپ کے لیے, ذرا سنیے. ایمان دیکھیے کس کو کہتے ہیں, یہ چیز مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے. جب تھک گیا فرعون بھی تو کہا کہ موسیٰ آؤ مقابلہ کر لیتے ہیں, یا تو آپ تمہارے آدمی اس دنیا میں رہیں گے یا میرے آدمی رہیں گے, آؤ ایک میدان میں جمع ہو جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اپنے چند لوگوں کو لے کر چلے جاتے ہیں. موسیٰ پر ایمان لانے والے تھے ہی کتنے, معمولی لوگ, چند لوگ. فرعون کی پوری فوج آ گئی. فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلا لیا, ادھر آؤ, آؤ آپ کو ایک منظر دکھاتے ہیں. یہاں اسپیڈ میری تھوڑی سی سلو ہو جائے گی کیونکہ مجھے سمجھانا ہے. فرعون نے اپنے ساتھیوں کو بلا لیا, ادھر آؤ. ایسے کرتب دکھانا, ایسے تلسم دکھانا کہ آج موسیٰ اور موسیٰ کے قوم کے لوگ, یہ مسلمان جتنے آئے ہیں سب ہار جائیں. دیکھو ہمارا نام مٹی میں نہ ملنے پائے. آج تمہیں موسیٰ کو شکست دینا ہے, موسیٰ کو ہرانا ہے. فرعون کو اپنے جادوگروں پر بہت بھروسہ تھا. جادوگروں نے کہا بالکل آپ تیار رہیے, موسیٰ اور اس کے قوم کو ہرانا میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے, ابھی ہرا دوں گا. جب دونوں آمنے سامنے آ گئے, ادھر فرعون کا لشکر کھڑا ہے, فرعون بھی, ادھر موسیٰ اور موسیٰ کا لشکر کھڑا ہے. فرعون کے جادوگروں نے فرعون سے کہا, اوہو ایمان دیکھیے, فرعون کے جادوگروں نے فرعون سے کہا اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. اے فرعون, اے ہمارے بادشاہ, اگر ہم موسیٰ سے جیت گئے, موسیٰ پر غالب آ گئے, موسیٰ کو ہرا دیا تو ہمیں کیا انعام ملے گا؟ اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. اگر ہم غالب آ گئے, قرآن کہہ رہا, قرآن
اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کیا انعام ملے گا, ہمیں آپ کیا نوازیں گے, ہمیں کیا دیں گے؟ ادھر سے فرعون کی طرف سے جواب آتا ہے, نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ, تم ہمارے خاص لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے, کیبینٹ میں تمہیں جگہ مل جائے گی, تم ہمارے مقرب بن جاؤ گے, میرے آس پاس بیٹھو گے, میرے ساتھ چلو گے, کھاؤ گے, پیو گے. ابھی کسی کو پتا چل جائے کہ ہم یہ کام کریں گے تو مودی جی کا ہم قریبی بن جائیں گے, تو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ فوراً کر جائے گا. کیوں؟ ارے بھائی مودی کا مقرب بن جائیں تو سمجھ لو کہ انڈیا میرے ہاتھ میں. اب سوچو کہ فرعون کے جادوگروں کو جب فرعون نے یہ کہا کہ ہم تمہیں اپنا مقرب بنا لیں گے, اپنا قریبی بنا لیں گے, اپنے دربار میں تمہیں شامل کر لیں گے, تو فرعون کے جادوگروں کا حوصلہ کتنا بلند ہو گیا ہوگا. وہ فرعون جس کی حکومت بیک وقت آدھی دنیا سے زیادہ حصے پر رہی ہو, اس کا قریبی ہو جانا کتنے بڑے کمال کی بات تھی. بس شروع ہو گیا مقابلہ. فرعون کے جادوگروں نے, اے بیٹا کمر میں درد ہو رہا ہے, بیٹھ جاؤ, ابھی تو کمر سے کام ہی نہیں لیا, درد ہو گیا. یہی ہوتا ہے, کوئی بھی میرے سامنے اٹھ جائے, بیٹھ جائے, میں بھول جاتا ہوں کہ میں کیا بول رہا ہوں. تو سنو, شروع ہو گیا مقابلہ. اب مقابلہ جب شروع ہوا تو فرعون کے جادوگروں نے کیا کیا, اپنی رسیاں نکالی اور پھینک دی. وہ رسیاں چلنے لگیں, سانپ کی طرح رینگنے لگیں. موسیٰ علیہ السلام تھوڑا ڈر بھی گئے ہیں, دیکھنے والوں کو سانپ نظر آنے لگا. پھینکی رسیاں, وہ سانپ نظر آنے لگیں. موسیٰ علیہ السلام ڈر بھی گئے. اللہ نے کہا لا تخف یا موسیٰ, موسیٰ ڈرو نہیں. رسیاں سانپ بن گئیں. سانپ تو تھی نہیں, وہ تھی رسیاں, لیکن دیکھنے والوں کو سانپ دکھ رہی تھی. اللہ نے کہا نلقی عصاک, اے موسیٰ جو تمہارے ہاتھ میں ڈنڈا ہے وہ زمین پر مار دو. اب دیکھیے کیا ہوا, مقابلہ دیکھیے کیسا ہو رہا ہے. تمہارے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے اس کو زمین پر مار دو. موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنا ڈنڈا زمین پہ مارا, فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ, ایسا لگا وہ ایک اژدہا بن گیا, اور اژدہا کی شکل میں آیا, اور آتے ہی اس نے فرعون کے جادوگروں کی رسیوں کو جو سانپ دکھ رہے تھے سب کو کھا گیا, سب کو ہضم کر گیا. جو کھولا منہ سب اس کے منہ میں چلے گئے جتنے سانپ دکھ رہے تھے. فرعون کے جادوگر ہکا بکا رہ گئے ہیں. وہ سمجھ گئے, یہیں سے وہ سمجھ گئے کہ ہم نے جو دکھایا وہ تلسم تھا, ہم نے جو دکھایا وہ جادو تھا, ہم نے جو دکھایا وہ ڈھونگ تھا, ہم نے جو دکھایا وہ مکاری تھی, ہم نے جو دکھایا وہ ایک چال تھی. لیکن موسیٰ نے جو دکھایا وہ مکاری نہیں ہے, وہ چال نہیں ہے, وہ جادو نہیں ہے, وہ اللہ کی مدد ہے. موسیٰ نے جو دکھایا وہ جادو نہیں ہے. وہ سمجھ گئے. وہ یہ بھی سمجھ گئے کہ اب بالکل بچنے کا راستہ نہیں ہے. بیک وقت جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ ہماری رسیوں کو جو سانپ نظر آ رہی تھی, موسیٰ کا اژدہا کھا گیا. موسیٰ نے جو ڈنڈا مارا وہ اژدہا بن گیا اور کھا گیا. وہ سمجھ گئے کہ میری حالت خراب ہے. موسیٰ نے جو دکھایا وہ موسیٰ کا کمال نہیں, موسیٰ کے رب کا کمال ہے. ابھی تو وہ فرعون سے مانگ رہے تھے کہ کیا ہمیں کیا انعام دو گے, ہمیں کیا روپیہ پیسہ دولت زمین و جائیداد کیا دو گے. ابھی تو وہ یہ مانگ رہے تھے. لیکن جیسے ہی دیکھا کہ فرعون کی جادوگروں کی رسیوں کو جب موسیٰ کے اژدہے نے کھا لیا تو وہیں سے چیخ پڑے, آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. فرعون کے سامنے چیخ پڑے, ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر, ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے, ہم اس رب پر ایمان لائے جو موسیٰ کا رب ہے, جو ہارون کا رب ہے. آمنا برب العالمین, ہم ایمان لائے رب العالمین پر, رب موسیٰ و ہارون, موسیٰ کے رب پر, ہارون کے رب پر.
ایک جملہ یاد رکھنا, کیا لائے؟ ایمان. ابھی تک کافر تھے, اب ایمان لائے. اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایمان جب لے آئے, بنیاد سے جب جڑ گئے, تو ایمان لانے کے بعد ان جادوگروں کی طاقت کا حال دیکھیے کیا ہوتا ہے. ابھی تک ایمان نہیں تھا تو رسی کو سانپ بنا رہے ہیں. ایمان جب پیدا ہو گیا ان کے اندر تو اب کیا ہوا؟ فرعون نے دیکھا یہ تو پانسا ہی الٹ گیا ہے, ہم تو لائے تھے موسیٰ کے خلاف, یہ سب ہمارے خلاف ہو گئے, اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ تو فرعون نے کہا اے جادوگرو تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو, میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے, میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے, بہت غلط کام تم نے کیا ہے. سمجھ لو میں تمہیں ایک اور موقع دے رہا ہوں, ہارون و موسیٰ کے رب پر ایمان چھوڑ دو, لوٹ آؤ ہمارے پاس. انہی جادوگروں نے جو ایمان لے آئے, اب جواب کیا دیا فرعون کو؟ اس جواب کو دیکھو, اس میں ایمان کی طاقت چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے. لن نؤثرک علی ما, آئے فرعون اب ہم تم کو ترجیح نہیں دے سکتے, اب ہم تم کو فوقیت نہیں دے سکتے. ان واضح نشانیوں کو دیکھنے کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ نے دکھائی ہے, ہمیں اپنا ڈنڈا زمین پہ مارا اور اللہ نے اژدہا بنا دیا, اس نشانی کو دیکھنے کے بعد ہم اب ایمان بدل نہیں سکتے, ہمارا ایمان باقی رہے گا. آئے فرعون سن لو کان کھول کر, اب تو ہمارا کچھ بھی کر لو, اب ہم کچھ بھی نہیں کریں گے, ہمارا ایمان اب رب العالمین کے اوپر ہو گیا. فرعون نے اس کے جواب میں جو جملے کہے وہ سنو, کیا کہا؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. آئے جادوگرو اگر تم نے موسیٰ کے رب کو نہ چھوڑا, آئے جادوگرو اگر تم نے ہارون کے رب کو نہ چھوڑا, تو ہم تمہیں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر کاٹ دیں گے مخالف سمتوں سے. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ, ہم تمہارا دائنا ہاتھ کاٹیں گے تو الٹا بایاں پیر ہم تمہارا کاٹ دیں گے, اور اگر ہم نے بایاں ہاتھ کاٹا تو دایاں پیر ہم تمہارا کاٹ دیں گے. تمہارا ایک ہاتھ اور ایک پیر کاٹیں گے, اگر ہاتھ دایاں کاٹا تو پیر بایاں, اور پیر اگر ہم نے دایاں کاٹا تو ہاتھ بایاں, ایک پیر اور ایک ہاتھ ہم تمہیں کاٹ دیں گے. ثم لأصلبنکم اجمعین, اور اس کے بعد ہم تم سب کو سولی پہ لٹکا دیں گے, ہم تم سب کو سولی پہ چڑھا دیں گے. اس کے جواب میں ایمان چونکہ پیدا ہو چکا تھا, فرعون سامنے تھا, فرعون کا لشکر سامنے تھا, لیکن اس کے باوجود جب ایمان پیدا ہو گیا تو اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ فرعون کے جادوگروں نے جو ایمان لائے کیا کہا؟ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ. اے فرعون تجھے جو کرنا ہے کر, میرا ہاتھ کاٹنا ہے کاٹ, میرا پیر کاٹنا ہے کاٹ, مجھے سولی پہ چڑھانا چڑھا دے, مجھے پھانسی دینا پھانسی دے دے. انت قاضٍ, تو قاضی ہے, تو جج ہے, تو جو چاہے کر, تجھے اختیار ہے کر لے, لیکن اتنا یاد رکھنا انما تقضی هذه الحیات الدنیا, تو صرف دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے, آخرت کی زندگی کا فیصلہ تو نہیں کر سکتا. آخرت میں تو میرا رب میرے ساتھ ہے ہی, اس لیے تجھے دنیا میں جو کرنا ہو کر لے. جو ابھی فرعون کے قریب ہونا چاہتے تھے, فرعون سے انعام مانگ رہے تھے, لیکن موسیٰ پر ایمان لائے, اور ایمان لانے کے بعد ان کی طاقت کا حال یہ ہو گیا کہ نہ وہ فرعون سے ڈرے, نہ فرعون کے لشکر سے ڈرے. فرعون نے ان کا ہاتھ کاٹا کٹوا لیا, ان کا پیر کاٹا کٹوا لیا, ان کو سولی پہ لٹکایا لٹک گئے, لیکن پھر اللہ پر جو ایمان لا چکے تھے اس کو بدلا نہیں. پھر رب موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان چھوڑا نہیں. ایمان یہ ہوتا ہے, اور ایمان کی طاقت یہ ہوتی ہے. کیا ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے؟ یہ ہم اپنی سوسائٹی پر نظر ڈالیں, ہم اپنے مندر پر نظر ڈالیں, ہم اپنے سماج پر نظر ڈالیں, اور دیکھیں کہ کتنا ایمان ہے ہمارے اندر, کتنے پرسنٹ ہم مسلمان ہیں. ہم اپنی زندگیوں پہ بھی تو نظر ڈالیں.
وہ طارق ابن زیاد جس کی تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی، وہ طارق ابن زیاد جب بہت سے شہروں کو فتح کرتے ہوئے افریقہ کے جب اسپین کی دھرتی پر پہنچتا ہے، وہ طارق ابن زیاد بہت سے ملکوں کو فتح کرنے کے بعد جب اسپین کی دھرتی پر، اسپین کی سرزمین پر پہنچتا ہے، تو تمام لشکر والوں کا جو طارق ابن زیاد کی فوج تھی، تمام اس فوج کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ کشتیوں میں آگ لگا دو۔ سمندر سے راستہ پار کرتے ہوئے اسپین میں گھستے ہیں طارق ابن زیاد، اور جب اسپین پہنچ جاتے ہیں تو جو فوج کشتیوں میں آئی تھی، ناؤ پہ آئی تھی، طارق ابن زیاد نے حکم دیا ساری کشتیوں کو جلا دو۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، کیوں جلا دیں؟ فرمایا آپ یا تو اس دھرتی کے اوپر اللہ کے اسلام کا جھنڈا گڑے گا یا ہم مریں گے، دو ہی راستے ہیں۔ آئے فوجیوں تمہارے پاس، آئے مسلمانوں تمہارے پاس، ہم یہاں یا تو اللہ کے قانون کا نفاذ کریں گے یا مریں گے، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس لیے ہم نے کشتیاں جلوا دی ہیں۔ اب نہ کوئی بھاگ سکتا ہے نہ کوئی فرار ہو سکتا ہے، اب اس ملک میں رہنا ہے تو اللہ کے اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے یا پھر جہاد کر کے ہمیں مر جانا ہے۔ ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں، زندہ رہنا ہے تو اسلام نافذ کرو، نہیں تو لڑ کے مر جاؤ۔ بھاگنا، کوئی بھاگے نہیں، اس لیے میں نے کشتیاں جلا دی تاکہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ یہ ایمان تھا، ایمانی طاقت ان کے اندر تھی۔ میرے بھائیوں، یہ ڈر پیدا ہوا کہ اگر یہ یہاں اسپین کی فوج سے کہیں ہمارے مسلمان ڈر نہ جائیں، کہیں کشتی سے آئے، کشتی اٹھا کر پھر بھاگ نہ جائیں، اس لیے اسپین پہنچنے کے بعد طارق ابن زیاد نے کشتیاں جلوا دی اور کہا اب یا تو رہیں گے تو اسلام قائم کریں گے یا پھر لڑ کر مر جائیں گے، دو راستوں کے علاوہ تیسرا راستہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کے پاس ایمانی طاقت ہو۔ ہماری بنیاد کمزور ہے۔ ابھی دیکھ لیجئے، ابھی ایک لڑکے کی کسی لڑکی سے شادی کی بات ماں باپ چلانے لگے، ایمان کا اندازہ لگا لیجئے گا، وہیں پر فوراً بات ہوتے 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 بات آ جائے گی، بیٹا کیا کرتا ہے کہ کپڑے کی دکان ہے، 10 لاکھ روپے کی دکان ہے، اس پر بیٹھتا ہے۔ فوراً لڑکے کا باپ ایک دم کہے گا کہ جب 10 لاکھ کی دکان پہ بیٹھتا ہے تو کم سے کم ایک موٹر سائیکل تو آپ دے ہی دو گے۔ میرا بیٹا 10 لاکھ کی دکان پہ بیٹھتا ہے، کپڑے کی دکان پہ بیٹھتا ہے، تمہاری بیٹی کو کھلائے گا پلائے گا، تو کیا آپ دکان پہ آنے جانے کے لیے کیا ایک بائک نہیں دے سکتے ہو؟ ابھی پتا چل جائے گا شادیوں کے موقع پر کہ ایمان کتنا % ہمارے اندر موجود ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے کل کے بھی جلسے میں کہا تھا کہ جب کوئی اپنے بیٹے کے نام پر بائک مانگتا ہے، موٹر سائیکل مانگتا ہے، تو اللہ کی قسم مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سے بڑا انٹرنیشنل بھکاری کوئی ہے ہی نہیں۔ میرے دروازے پر کوئی لگڑا لولا آئے 100 200 500 روپے دینے میں اچھا لگتا، کمانے کے لائق نہیں ہے، ہاتھ کٹے ہیں، پیر کٹے ہیں، لنگڑا ہے، آنکھوں سے اندھا ہے، اللہ کے نام پہ مانگ رہا 100 روپے دے دو بیچارے کو، اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے۔ اب ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، یہ ہٹا کٹا نوجوان تندرست اور اپنے بیٹے کے نام پہ کہہ رہا ہے 70,000 کی بائک دے دو، وہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے، یہ بیٹے کے نام پہ مانگ رہا ہے، تو ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ انٹرنیشنل بھکاری کون ہوا؟ جو اللہ کے نام پہ 100 روپے مانگتا وہ، یا جو اپنے بیٹے کے نام پر موٹر سائیکل مانگ رہا ہے وہ کون ہے؟ یہ آپ فیصلہ کر کے بتائیے کہ ان دونوں میں انٹرنیشنل بھکاری کون ہے؟ الفاظ میرے کڑوے ہیں، سخت ہیں، زہریلے ہیں، لیکن سننا پڑے گا آپ کو۔ معافی نہیں مانگوں گا میں نے بھیک مانگ لی شیروانی کا دامن اٹھا کر اپنی قوم کے لیے، لیکن یہاں میں غلط نہیں ہوں۔ میں نے کہا ہے انٹرنیشنل بھکاری، میں اپنے جملوں پہ قائم ہوں، اس کے لیے میں آپ سے معافی کا چندہ نہیں مانگوں گا کہ معاف کر دو، نہیں۔ کیوں مانگے؟ ہم نے کوئی غلط بولا ہے کیا؟ ہو تو ہو انٹرنیشنل بھکاری، میں کیا کروں؟ اپنے بیٹے کے نام پہ مانگو گے اور ہم آپ کو بھکاری بھی نہ کہیں۔ بس آپ بارات آ رہی ہے صاحب، 400 اور 500 آدمی بارات میں جا رہے ہیں، ایمان دیکھیے ہمارا، 400 500 آدمی، لڑکی والے سے کہہ رہے ہیں صاحب ہلو 400 آدمی کی بارات جا رہی ہے۔ اچھا، لڑکی کا باپ مجبور ہے، اچھا ٹھیک ہے، سنو
दहेज में 2-3 आइटम कम दे दोगे चलेगा, लेकिन खातरी में कमी नहीं होनी चाहिए। हमारे मेहमान की मेहमान नवाजी अच्छी होनी चाहिए। जानते हो इसका मतलब क्या है? ये लड़के का बाप जो लड़की के बाप से कह रहा है मेहमान नवाजी अच्छी होनी चाहिए, इसका मतलब आप समझ रहे हो? इसका मतलब है मेरे साथ जो 250-300 बाराती आ रहे हैं, बाराती नहीं, चोर जो आ रहे हैं, चोर भी नहीं, डाकू, ये लुटेरे जो हमारे साथ आ रहे हैं, इनको छोटा बड़ा नहीं चलेगा, छोटा देना। मतलब मुंह से नहीं कह रहा, मुंह से इतना कहा, खातरी अच्छी कर देना। जहेज में 1-2 आइटम कम दे देना चलेगा, लेकिन खातरी अच्छी कर देना, मेहमान नवाजी अच्छी। ये इस अच्छी में बहुत सी चीजें छिपी हुई है। यानी बड़ा नहीं चलेगा, छोटा देना। पोल्ट्री नहीं चलेगा, देसी मुर्गा चलेगा, वो देना। 1 आइटम नहीं चलेगा, 5-6 आइटम देना। इस अच्छी में ये सारी चीजें छिपी हुई हैं। और इन लुटेरों का पेट भरने के लिए उस लड़की का बाप कहां से बेचारा कर्जा लेता है और आपको एक टाइम अच्छा खाना खिला देता है। अच्छा खाने का मतलब समझ गए ना? आपको बड़े का नहीं, मटन खिला देता है, देसी मुर्गा खिला देता है, आपके पेट की जहन्नम को भर देता है। हालांकि इस एक दिन के खिलाने के चक्कर में उस लड़की के बाप को उसका कर्ज का अदायगी करते हुए कितना सूद देना पड़ता है और कितने साल तक उसका कर्जा अदा नहीं कर पाता है वो बेचारा। कभी आपने उस गरीब बाप की गुर्बत की तरफ भी आपने ख्याल रखा है? इतना याद रखना, अगर आपने किसी गरीब की गुर्बत को नहीं देखा तो आप जालिम हो जाएंगे, आप जालिम कहलाएंगे। ये जमीन पड़ी है, ये खाली जमीन है जहां औरतें बैठी हुई हैं, मैं यही रहता हूं। थोड़ा पानी दीजिए। मैं यही रहता हूं, चलिए मान लीजिए, मुझे मालूम है कि ये एक जमीन किसकी है। आपका नाम? शराफत अली इनका नाम है। मान लीजिए जमीन शराफत अली साहब की है। अब सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, सुनना पड़ेगा तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। जब तक मैं यहां हूं, ये पावर मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है। बैठो यहां पर, सुनो। ये जमीन शराफत अली साहब की है, 2 लाख की जमीन है। मुझे मालूम है कि 2 लाख की जमीन है, लेकिन शराफत अली साहब की वालदा की तबीयत खराब है। इनको हॉस्पिटल में अपनी मां का इलाज करा रहे हैं। अब जर्जीस साहब सोच रहे हैं कि शराफत अली अपनी मां की तबीयत का इलाज कराने के लिए अपनी जमीन बेचेगा, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। अब जर्जीस साहब उसकी जमीन बिकने का इंतजार कर रहे हैं और मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं कि 2 लाख की जमीन हमें 1.5 लाख में मिल जाए। शराफत साहब आए, जर्जी साहब आप मोहल्ले में अच्छे आदमी हैं, आप हमारी जमीन ले लीजिए। साहब हमें जमीन की जरूरत नहीं, और लॉकडाउन के बाद जमीन की कीमत बढ़ भी नहीं रही है साहब, हालात खराब नहीं है। साहब ले लीजिए, मेरी माँ की तबीयत खराब है। ओ अच्छा, वालदा की तबीयत खराब है, हाँ ठीक है, अगर 1.5 लाख रुपए में देना तो दे दो, क्योंकि जमीन की कीमत बढ़ तो रही नहीं है। मालूम है कि 2 लाख की है, लेकिन शराफत अली साहब मजबूर है और ये अपनी मां का इलाज कराने के लिए वो जमीन 1.5 लाख रुपए की दे देते हैं। हमने 1.5 लाख लगाया, इन्होंने 1.5 लाख दे दिया, लेकिन जर्जीस को मालूम है कि वो जमीन 2 लाख की है। अल्लाह की कसम, हम इसके बावजूद बेईमान हैं, चाहे सौदा करके ही हमने क्यों ना लिया हो, क्योंकि हमें मालूम है कि वो 2 लाख की जमीन है। हम हक मार रहे हैं, हम मजबूर की मजबूरी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। और इस्लाम ये कह रहा है कि तू चाहे कितनी नमाजें पढ़ ले, चाहे कितने रोजे रख ले, लेकिन तूने अपने मुसलमान भाई के ऊपर जुल्म किया है, अल्लाह की कसम तेरी नमाज कबूल नहीं होगी, तेरा रोजा कबूल नहीं होगा। हम पढ़े कहां हैं? चले गए मस्जिद में, पढ़े आए, 2 रकात नमाज पढ़ के दाढ़ी पे हाथ फेर के निकल गए, लगता है जैसे अल्लाह पे बहुत बड़ा एहसान करके आए हैं, अल्लाह पे बहुत बड़ा एहसान करके आए हैं। जब तक तुम लोगों की मजबूरी का फायदा उठाओगे, तुम्हारी इबादत कबूल नहीं होगी। कभी आपने ये भी सोचा है कि साहब 2 लाख की जमीन है शराफत अली साहब की, इनकी मां का इलाज होना है, बेचारे को जरूरत है पैसों की, चलो 2 लाख की जमीन को हम 2.25 लाख में ले लेते हैं। बेचारा अपनी मां का इलाज करा रहा है, ऐसे किसी के सामने हाथ फैलाने में शर्म आ रही है, चलो 2 की जमीन हम 2.25 में खरीद लेते हैं। हमारी जमीन पड़ी रहेगी, 2-4 साल उसकी कीमत बढ़ जाएगी, लेकिन एक मजबूर आदमी बेचारा अपनी मां का इलाज करा लेगा। कभी 2 लाख की जमीन को 2.25 लाख में लिया हमने, कभी 2 लाख की जमीन का 2.5 लाख दिया है। जब 2 का 2.5 नहीं दे सकते हो तो 2 का 1.5 देना भी जुल्म है, जुल्म है, जुल्म है। रब्बे काबा की कसम जुल्म है और अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा।
मजबूरी का फायदा उठाएंगे आप? ईमान इस चीज का नाम नहीं। यही तो हमारी ईमान की कमजोरी है, यही तो हमारी ईमान में कमजोरी है। हमारी बुनियाद जब कमजोर है तो इमारत कैसे मजबूत हो सकती है? इमारत हमारी कैसे मजबूत हो सकती है? हमें अपने ईमान को मजबूत करना है। वो कौन सा ईमान था, वो कौन सा ईमान था कि आती है एक औरत कबीले गामदिया से सहाबिया है, आती है, अरे अल्लाह के नबी मुझसे एक जुर्म हो गया है। क्या जुर्म हुआ है? सुन लो, थोड़ी देर के लिए और बैठ लो, इस वाक़े को सुन लो। आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस वाक़े को सुनने के बाद इंसान रोने पे मजबूर हो जाता है। ये वाक़या हमारे ईमान को झंझोड़ता है। इस वाक़े को सुन लो, चले जाना, थोड़ी देर ये भीख में और डाल दो मेरी झोली में, इस वाक़े को सुन लो। वो औरत आती है, अरे अल्लाह के नबी मुझसे जुर्म हो गया है। आपने कहा तौबा कर। कहने लगे अल्लाह के नबी मैं इसी दुनिया में पाक होना चाहती हूँ, मैं इसी Yeah.